السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا خیر مقدم ہمارے اس چینل اسلامک پیرا نارمل ریسرچ سینٹر میں۔ میں آپ کا میزبان سید جعفر صادق آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مرحبا صد مرحبا کہتا ہوں۔ میں حضرت والا سے عوام الناس کے سلسلے سے چند باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے قوی امید ہے کہ حضرت والا ان سارے سوالوں کا اطمینان بخش جواب عطا فرمائیں گے۔ مثلاً میں حضرت والا سے جنات کے متعلق، عاصب، سحر و جادو کے متعلق، علاج اور معالجہ کے تعلق سے سوال و جواب شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے ملتے ہیں حضرت مولانا حسن قاسمی دامت برکاتہم سے، اور میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے یہ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو اسلامک پیرا نارمل ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، عرصہ دراز سے میرے دل میں ایک جستجو اور ایک تڑپ تھی کہ میں بھی کچھ ایسی خدمات انجام دے سکوں، دے پاؤں، جس سے عوام الناس کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور سوشل میڈیا پر تو غالباً سبھی لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور بہت بڑا ذریعہ آج سوشل میڈیا، گوگل، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے جس میں لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں تلاش کرتے ہیں اور مل جاتی ہیں۔ تو میں بھی عرصہ دراز سے یوٹیوب اور گوگل وغیرہ کو سرچ کر رہا تھا، اور روحانی عملیات کے تعلق سے کافی کچھ میں نے ریسرچ کیا، دیکھا، اور اس میں دیکھا کہ جو ہمارے اکابرین، اور الحمدللہ اکابرین کو بھی میں نے پایا سوشل میڈیا پر، ان کے بیانات، ان کی وعظ، ان کی نصیحتیں، ان کے وظائف، ان کے اوراد، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنت کے مطابق جو وظائف، جو اوراد، جو طور، جو طریقے انہوں نے ہمیں عطا کیے، وہ واقعی قابل تعریف ہیں، بے شک قابل تعریف ہیں، اور امت کے لیے الحمدللہ سرمایہ ہے، امت مسلمہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں نے مزید اور تحقیق کی کہ خاص طور سے اسی فن پہ جو کام کرنے والے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں، جو تجربے کار ہیں، جو رات دن اسی جستجو میں اور اسی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے مختلف طریقوں سے، مختلف عنوانات پر اور مختلف ٹاپک کو لے کر اور مختلف موضوعات کو لے کر وہ اپنے ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں۔ بہت دیکھا، لیکن جو مجھے محسوس ہوا اور جو مجھے چاہیے تھا وہ چیز نظر نہیں آئی۔ کیا لوگوں نے الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو اور توفیق دے پروردگار، اور اچھا سا بہتر سے بہتر وہ عوامی خدمات کو انجام دیں۔ تو میں نے بہت سارے ریسرچ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی اس میدان میں آنا چاہیے، اور اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، جو علم سے نوازا ہے، تو میں بھی اپنے مشاہدات کو، اپنے تجربات کو، اپنے علاج معالجے کو، اپنے علم کو، جو بھی چھوٹا موٹا ناقص علم اس غریب کے پاس، اس فقیر کے پاس ہے، عوام کے سامنے رکھوں۔ تو الحمدللہ پھر میں نے اس کام کو ٹھانی کہ میں بھی اس کام کو ضرور کروں گا، اور اس کو پورا ایک ریسرچ طریقے سے لے کر چلوں گا ابتدائی طور سے۔ اب پیرا نارمل جو میں نے نام سوچا، وہ اسی لیے سوچا کہ پیرا نارمل ہر کسی کی سمجھ میں آتا ہے، یورپ کے اندر میں، گلف کے اندر میں، تمام کنٹریز کے اندر میں لوگ پیرا نارمل کو سمجھتے ہیں کہ پیرا نارمل ہے کیا چیز، اور پیرا نارمل پہ آج کل کافی اس میں ریسرچ بھی ہو رہے ہیں، نئے نئے کچھ انکشافات بھی ہو رہے ہیں، وہ ان کے طریقے ہیں، انشاءاللہ اس پہ آگے گفتگو ہوگی۔ مولانا، پیرا نارمل ریسرچ سینٹر کا خلاصہ کیا ہے؟
पैरानॉर्मल रिसर्च, मुलाहजा फरमाएं। हाँ, पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर का खुलासा ये है कि अवामुन्नास को जो असल हकीकत है पैरानॉर्मल की, पैरानॉर्मल का मतलब है जो नॉर्मल ना हो, जो फितरत से हट कर हो। मिसाल के तौर पे आपका मेरा वजूद एक फितरत के मुताबिक है, आपका सांस लेना, आपका खाना पीना, चलना बैठना, उठना, तौर तरीके, ये सब फितरत के मुताबिक हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हरकत तो उनके अंदर भी है, मखलूक तो वो भी हैं, लेकिन उनकी हरकत और सकनात वो गैर फितरी हैं, फितरत से हट कर हैं। उसी में जिन्नात भी, शैतान भी, फरिश्ते भी, मलाइका भी, जो अल्लाह ने दूसरी मखलूक़ात पैदा की हैं, वो तमाम इसमें आ जाती हैं। तो इसी को मेरा मकसद समझाने का है कि जो गैर मामूली हो, जो गैर फितरी हो, जो फितरत पर ना हो, उनको लोगों को समझाया जाए, बताया जाए उसके बारे में कि उसकी असल है क्या चीज़। इसलिए मैंने पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर का क़याम करने की मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कामयाब हुआ और अकाबिरीन की रहनुमाई में इस इदारे की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अवाम तक पहुँचती रहेंगी। अच्छा मौलाना, पैरानॉर्मल का साइंटिफिक रिसर्च और मजहबी एतबार से रिसर्च, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत उम्दा सवाल किया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आपको। पैरानॉर्मल का जो रिसर्च है वो यूरोप में भी हो रहा है। अब यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इसका रिसर्च हो रहा है, लेकिन उनके रिसर्च करने के तरीके मुनफरिद हैं, अलहदा हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो ऐसी जगहें होती हैं जैसा कुछ कब्रिस्तान या पुराने मकानात या खंडरात या कुछ ऐसी वीरान जगहें जहाँ कुछ अजीब व गरीब हालात और कैफियत होती रहती हों, यानी फितरत से हट कर हों, जो इंसानी फितरत है, जो इंसान की अक्ल फ़हम है, उससे हट कर हों, तो वो लोग उसको समझने के लिए वहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाते हैं, कैमरे भी लगाते हैं, बहुत हाई सेंसिटिव और बड़े कीमती और बड़े महंगे कैमरे होते हैं। उस तरह के कैमरे और कुछ ऑडियो डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वो लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं और रात के अंधेरे में मामूली सी रोशनी में वो देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही कि जिसको वो लोग उसको कुछ उनके रिसर्च में उनको कुछ प्रूफ दे सके, कोई आवाज़ तो नहीं ऐसी आ रही। तो वो इस तरीके से उसे साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, और वो कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, गलत नहीं है। अब सवाल आता है मज़हब का। मज़ाहिब तो बहुत हैं, इस्लाम मज़हब है, क्रिश्चन है, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मजूसी हैं, और इसके अलावा हमारे हिंदू हजरात हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं। और इन तमाम मज़ाहिब के लोगों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं उनके पास, मिसाल के तौर पे यहूदी हैं तो तौरात, ज़बूर, इंजील या और आसमानी किताबें या सहीफ़े या जैसा कलाम पाक, कुरान करीम, मुक़द्दस किताब, इन तमाम किताबों के अंदर में इन तमाम चीज़ों का तज़किरा मिलता है और कसरत से मिलता है और पुख्तगी के साथ मिलता है। यानी कोई ज़ईफ़ या मौजू गुफ्तगू नहीं मिलती कि जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। इस्लाम में तो हर मुसलमान का अक़ीदा है इन तमाम चीज़ों के ऊपर में। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ़ शरीयत में तो हैं, प्रूफ भी हैं, हमारा ईमान और अक़ीदा भी है, लेकिन इसको और थोड़ी कैसे अगर इसके ऊपर में तहक़ीक़ की जाए, तफ्तीश की जाए, गौर व फ़िक्र किया जाए, ताकि इंसान इसको समझने में इंसान के लिए आसान हो जाए। तो इसलिए हमारा जो पैरानॉर्मल, इस्लामिक पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर जो हमने कायम किया है, उसका मकसद यही है कि इसको कुरान और हदीस की रोशनी में और कुछ अलामतों की रोशनी में अवाम तक इसको पहुंचाया जाए, बताया जाए और समझाया जाए। उनका तरीका अपनी जगह सही है, दुरुस्त है, हमारा तरीका अपनी जगह सही और दुरुस्त है। और दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं वो भी अपनी मजहबी किताबों से में उसको लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं, और इलाज मुआलजे के भी उनके पास यकीनी तौर पर तरीके मौजूद होंगे और उन तरीक़ों से वो इलाज करते होंगे, वो उनके तरीके हैं। लेकिन जो हमारा तरीक़ाकार है, जो कुरान करीम से मुताल्लिक़ है, जो अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ है, जिसके तौर तरीके, वो सब हम इस पैरानॉर्मल में लेकर आएंगे। पैरानॉर्मल का मतलब ये है जो कि गैर फितरी हो, फितरत से हट कर हो। और उसमें एक लफ्ज़ में और इजाफा कर दूँ, विच हैव नॉट है एनी बॉडी, यानी जिसके अंदर कोई जिसामत ना हो। मिसाल के तौर पे इंसान का एक जिस्म है, मिसाल के तौर पे हैवान का एक जिस्म है, इंसानों का एक जिस्म है, लेकिन ये रूहें हैं, ये जिन्नात, ये शैतान और ये आसेब और ये दूसरी नेगेटिव एनर्जी भी जिसको बोला जाता है, इनके अंदर कोई बॉडी नहीं होती,
کوئی جسامت نہیں ہوتی، یہ جسم لطیف ہے، یعنی ایسا ہلکا جسم جو کسی بھی آکار کو اختیار کر سکتا ہے. اس لیے ہم نے اس کو پیرانورمل رکھا، اور پیرانورمل کا مختصر سا تعارف یہی ہے. مولانا، ہندوستان اور عالمی سطح پر ریسرچ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب عالمی سطح پر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ لوگ اپنے الیکٹرانک ڈیوائسز سے ریسرچ کرتے ہیں کہ بھائی کس طریقے کی ان کو آوازیں سنائی دے رہی، ان کے کیمرے میں کس طرح کے امیجز آ رہے ہیں، کس طرح کی کوئی شیڈز آ رہی ہے، کس طرح کے وہ لوگ ان کی وہاں کی جو حرکات ہے، وہاں کی جو سکنات ہے، وہاں کے جو اسرار و رموز ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خلاف فطرت واقع ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وہ ان چیزوں کو اپنے ڈیوائسز سے ریسرچ کرتے ہیں، اسے تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کا سب سے پہلا ڈائگنوز اور طریقہ یہی ہے کہ اسلام نے اس چیز کو پروف کر دیا. قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی ہی عبادت کے لیے. لفظ جن آ گیا تو جنات کا ثبوت ہمیں اس میں مل گیا. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور اس میں سحر جادو وغیرہ کے سامری کا بھی تذکرہ ہے، اور بہت سارے تذکرے ہیں سحر کے، جادو کے. وہ قرآن سے ہم کو یہ چیز پختہ طور پر معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں واقعات ملتے ہیں، صحابہ کے واقعات ملتے ہیں. جیسے مولانا جنات، شیاطین، آصف، سحر، جادو وغیرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور سحر جنات کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، شرعی حیثیت تو یہی ہے کہ جب شریعت کسی چیز کو پروف کر دے، شریعت کسی چیز کے بارے میں گواہی دے دے، کسی چیز کو بتا دے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، شریعت اس کی گواہی دیتی ہے، احادیث اس کی گواہی دیتے ہیں. احادیث کے اندر وہ موجود ہے، قرآن کے اندر میں وہ موجود ہے، واقعات موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، تفسیروں کے اندر میں اکابرین نے واقعات کو پیوند کیا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی تشخیص یہی ہو گئی کہ قرآن نے اس کو ہمارے لیے پروف کر دیا، حدیث نے اس کو ہمارے لیے پروف کر دیا، ثابت کر دیا. یہی ہمارا ایمان ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں اور ہیں. اب رہی بات اس کی، اس کو کچھ فزیکلی طریقے سے بھی ہم لوگ اگر سمجھنا چاہیں تو اس میں ایک سلسلہ انشاءاللہ جب آگے کے ایپیسوڈ آئیں گے، ویڈیو ہمارے ویڈیوز وغیرہ آئیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسے فزیکلی بھی آپ کو کچھ ڈائگنوز کرنے کے طریقے بتائیں گے جس میں آپ کو فزیکلی محسوس ہو جائے گا کہ واقعی یہ چیز ہے. علامتوں کے ساتھ ساتھ میں فزیکلی ٹیسٹ بھی ہوگا. فزیکلی ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو خدا نخواستہ اگر شوگر ہو جائے تو وہ اپنی شوگر کو ایک پیمانے پر دیکھتا ہے کہ میری 180 ہے، 190 ہے، 200 ہے، 200 سے اوپر ہے، 90 کے نیچے کتنی ہے، 100 کے اوپر کتنی ہے. تو اس کی ایک مشین ہوتی ہے، بی پی کی ایک مشین ہوتی ہے جو اس کے پیرامیٹر اس کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کے پیرامیٹر کم ہیں یا زیادہ ہیں. اگر کم ہے تو بھی بیماری ہے، زیادہ ہے تو بھی بیماری ہے، بہت زیادہ ہے تو بہت بڑی بیماری ہے، بہت کم ہے، لو ہے، ڈاؤن ہے تو بھی بیماری ہے. اسی طریقے سے ہم کچھ ایسے قرآنی عملیات کے، قرآنی آیتوں کے کچھ ایسے وظیفے، کچھ ایسے طریقے تشخیص کرنے کے، ڈائگنوز کرنے کے، جانچنے کے کچھ ایسے پختہ طریقے بتائیں گے کہ آپ جیسے اس کو جانچیں گے، ڈائگنوز کریں گے، الحمدللہ وہ چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ یہ چیز میرے اوپر ہے کہ نہیں ہے. وہ سلسلہ انشاءاللہ جلد ہی شروع ہوگا. ماشاءاللہ. اگر کوئی شخص ان مصائب میں جیسے سحر، جادو وغیرہ مبتلا ہو جائے، اور اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس کو جانچیں گے کیسے؟ جی، اب وہ میں آپ کے سامنے بات عرض کر دوں. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جو ہمارا پیرانورمل یعنی یہ سحر، جادو وغیرہ، یہ تو قرآن سے اس کا ثبوت ہو گیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے. اب ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور میں مزید اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دیتا ہوں. بعض کچھ فلسفر ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کو ہم ناستک بھی بول سکتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ماڈرن سوسائٹی کے اعتبار سے ہو گئے اور انہوں نے کبھی اس چیز کو سمجھا نہیں. لہٰذا ہم ان کو تو سمجھا نہیں سکتے، لیکن جو سمجھتے ہیں انہیں ہم بتا سکتے ہیں. تو سمجھنے والوں کے لیے بتانا اچھا ہوتا ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے بتانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر ان سب چیزوں کی دلیلیں اس میں آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، بالکل یقینی طور پر ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جیسے سحر ہے، اب ایک ہوتا ہے سحر، ایک ہوتا ہے سحر، ایک ہوتا ہے جادو. یہ سب نام ہیں، الگ الگ نام ہیں لیکن مفہوم ہے. جادو مطلب جادو،
दो यानी जाओ और दे दो, जी तो ये उर्दू लफ्ज़ है, इसका नाम बन गया जादू। यानी कुछ भी अच्छा बुरा किया किसी के लिए और कुछ तरीक़ों से, और उसको देने के लिए, शयातीन के लिए, जिन्नात के ज़रिए, अपने मंत्रों के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए उसको वहाँ तक पहुँचा दिया कि जा दो, यानी जादू, ये लफ्ज़ पड़ गया, जादो से जादू पड़ गया, मुश्तक इससे हुआ जा दो, जादू मुश्तक हो गया। अब रही बात सहर की और सहर। देखिए सहर के मतलब आते हैं, सहर का माने है सुबह के, और सहर के माने है शाम के। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो और तबीब उसके इलाज से आजिज़ आ जाएं और वो बिल्कुल नज़ा के वक्त में हो, मौत उसकी करीब हो, तो अक्सर लोग एक मुहावरा देते हैं कि भाई अब तो शाम करीब है, यानी मौत करीब है, अब हमें दुनिया से जाना है। तो शाम से मुराद लिया जाता है आखिरी वक्त को, और आखिरी वक्त का मतलब क्या है? मौत की हालत। मौत की हालत का मतलब है कि इंसान के ऊपर में बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आराम का ना होना। तो लफ्ज़ सहर से सहर तक जाने में ये जो लफ्ज़ बना है सहर यानी शाम, इसका मतलब ये है कि इंसान की दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, उससे लफ्ज़ बना है सहर। सहर से सहर तक यानी सुबह से शाम तक, यानी सुबह का खुशगवारी का वक्त है, तो ज़िंदगी खुशगवार है। शाम का वक्त जो है वो इख्तिताम का है, रात की तारीकी आने वाली है, तारीकी का इशारा है। तो इसी तरीके से तारीकी को, दुख और तकलीफ़ और परेशानियों को सहर से लिया गया है। अच्छा, माशाल्लाह। मौलाना, मेरे से आपका एक और सवाल, जिन्नात क्या हैं और इसकी हकीकत क्या है, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। जी, जैसे इब्तदाई गुफ्तगू में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जिन्नात के ताल्लुक़ से कुरान करीम के अंदर में जो आयतें हैं, खुसूरा जिन मौजूद है और अहादीस मुबारका से, तो इसके ना होने की तो कोई दलील है ही नहीं। होने की तो दलीलें हैं, ना होने की कोई दलील नहीं है। इसलिए को कुरान और हदीस जिस चीज़ को साबित कर दे वो खुद में एक दलील है, वो खुद में एक दलील है, खुद में एक वजाहत है। उसके ख़िलाफ़ कोई भी साहिब ईमान नहीं जा सकता, और अगर वो जाएगा तो कुरान की उन तमाम अहादीस का, कुरान की उन तमाम आयतों का और अहादीस मुबारका की उन तमाम रिवायतों का वो मुनकिर है। अब रही बात जिन्नात, ये जिन की जमा है, जिन इसकी जमा है जिन्नात, और जिन ये बना है जन्नत से। जन्नत के माना है मख्फी, छुपी हुई चीज़। अब जैसे हमारा ईमान है कि जन्नत भी मौजूद है और जहन्नम भी मौजूद है। जन्नत नज़र नहीं आती, छुपी हुई हमारी आँखों से। इसी तरीके से जिन्नात हमारी आँखों से छुपे हुए हैं, उनको जिन्नात कहा जाता है, उनका नाम जिन रखा है और इसकी जमा जिन्नात है। तो ये छुपी हुई मखलूक है, ये जिन से बनी है, और इसके बारे में भी बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं। अभी जन्नत में मज़ाहिब भी होते हैं? जी बिल्कुल। अहदीस मुबारका का जब आप मुताला करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो एक जमात आई और कहने लगी या रसूल अल्लाह, हम आपके ऊपर ईमान लाने था, और बाकायदा ईमान लेकर आए, और वो सिलसिला आज तक है और क़यामत तक रहेगा। तो जिन्ना तो जैसा इंसानों के अंदर मज़ाहिब मौजूद हैं, कबीले मौजूद हैं, हसब नसब मौजूद हैं, सेम ख़ानदान कबीले, इसी तरीके से जिन्नातों का भी मामला इसी तरीके का है। उनके अंदर भी मज़ाहिब मौजूद हैं, शिया जिन भी मौजूद हैं, सुन्नी जिन मौजूद हैं, अरबी जिन मौजूद हैं, अजमी जिन मौजूद हैं, और जो मुख्तलिफ़ और ज़बानों के कंट्री जो ममालिक हैं वहाँ उनकी ज़बानों के तहत या उनकी ज़बानों के एतबार से, उनके कल्चर के एतबार से, उनकी तहज़ीब और तमद्दुन के एतबार से भी वहाँ जिन्नात मौजूद हैं, और जो उनकी ज़बान है वही ज़बान उनकी है। तो लिहाजा जिन्नात का बिल्कुल मामला इंसानों की ही तरह, फ़र्क इतना है कि इंसान मख्फी नहीं है, जिन्नात मख्फी है। जिन्नात ज़ाहिरी मखलूक नहीं है, इंसान ज़ाहिरी मखलूक है, लेकिन तकरीबन मामलात इसी से मिलते जुलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक सवाल मौलाना, जादूगर किस तरीक़े से जादू क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने यह बहुत उम्दा सवाल किया। देखिए, और ये जो तरीक़ा करते हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है जादू करने की या नहीं देता है, या इसमें हलाल है हराम है, ये थोड़ा कर वज़ाहत फरमाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उम्दा सवाल किया आपने। देखिए, हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जादू करने को
بالکل منع فرمایا ہے، یعنی جادو کرنا حرام ہے، حرام اور جادو کا سیکھنا بھی حرام ہے. حرام ہے. یعنی ہم کسی ایسا کوئی علم سیکھیں جس سے کسی کے اوپر جادو کر سکیں، وہ علم سیکھنا بھی حرام ہے. ہاں اگر کسی انسان کو جادو ہو جائے اس کا علاج کرنا سنت ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی سحر ہوا ہے. جی لبید بن اسم ملعون نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے بال مبارک پر جادو کیا تھا. تفصیلی واقعہ موجود ہے حدیثوں کے اندر میں. جی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر میں وحی نازل ہوئی معوذتین کی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ دو آیتیں سحر جادو کے رد سحر کے، یعنی سحر جادو کو ختم کرنے کے سلسلے میں یہ دو آیتیں نازل ہوئی ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو سحر جادو کا قرآن سے علاج کرنا الحمدللہ وہ سنت ہے. جی جادوگر کس طریقے سے جادو کرتا ہے؟ اب سوال یہ آتا ہے کہ جادوگر کس طریقے سے جادو کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جادوگر جب کوئی جادو کرنے پر آئے گا تو سب سے پہلے وہ کچھ ایسی عظیمتیں جو کہ نان اسلامک ہوں، یعنی شرکیاں ہوں، جی یعنی جن کا تعلق اسلام سے نہ نہ ہو، ہو. یا کچھ ایسے منتر جی یا کچھ ایسے معکوس کا مطلب الٹا، یعنی کچھ الٹی کچھ وظائف یا اوراد ایسے جن کو معکوس کر دیا جاتا ہے، الٹا بنا دیا جاتا ہے. جی اور قرآن کا اور وظائف کا معکوس پڑھنا اسلام میں مطلقاً حرام ہے. تو معکوس طریقے سے یا کچھ منتروں کے طریقے سے یا کسی اور طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک چیز لے لیں گے، مثلا کسی انسان کے اوپر جادو کرنا ہے. اگر اس کو جادو کرے گا وہ اس کے کسی کپڑے پر، کسی استعمال شدہ چیز پر، مثلا اس کا کوئی کپڑا ہے، پاؤں کی مٹی ہے، ناخون ہے، یا اس کے بال ہیں، یا اس کا لعاب ہے، یا کوئی کھانے کا برتن ہے، یعنی جو اس کے جسم سے چھوا ہوا ہو، جی مس ہوا ہو، اس کو بولتے ہیں سحر بالمس. یعنی ایسا جادو جو کہ انسان سے چھو کر بنا ہو، یا اس کی تمام چیزوں کی جو اس کے جسم سے چھوئی گئی ہیں ان سے بنا ہو، اس کو بولتے ہیں سحر بالمس. وہ جادو کرتا ہے. اب اس میں کیا کرے گا وہ کہ کچھ عجیب طرح کے منتر وغیرہ جو اس کے طور طریقے ہوں گے اس کو وہ پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد میں ایک ترکیب کے ساتھ میں اور کچھ خاص اوقات میں کہ جس سے کچھ روحانیات میں سے کچھ جیسے شیاطین ہیں یا بدترین کافر جنات ہیں وہ لوگ ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اس عمل کی وجہ سے، جی اور پھر وہ اسے پریشان کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے بالمس. ایک ہوتا ہے کہ جادوگر جب کوئی کسی کے اوپر جادو کرتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر کسی اشیاء کے بھی کسی کو بھی جادو کر کے ٹارگیٹ کر سکتا ہے، اس کو مختلف پریشانیوں میں بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے. وہ کرتا کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹرانسمیشن بناتے ہیں. جی ٹرانسمیشن کیسا بناتے ہیں کہ وہ کوئی پتلا لیں گے اس کی شبیہ کا، یعنی اس کی شکل کا بنائیں گے، کوئی تصویر اس کی شبیہ کی بنائیں گے، اور اس کی شبیہ کی کوئی تصویر بنا کر یا کوئی پتلا بنا کر یا کوئی اور دوسرے کی کوئی چیز بنا کر اس میں گویا کہ اس پتلے کو وہ ان سے منسوب کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ فلاں شخص ہے. اور اس کے اندر پھر وہ مختلف چیزیں اس میں پاک بھی ہو سکتی، ناپاک بھی ہو سکتی. زیادہ تر تو ناپاک ہی ہوتی ہیں، مثلا جیسا شراب ہو گئی یا اور کچھ کسی ناپاک نجس جانور کا خون ہو گیا یا کچھ ایسے اجزاء جو مطلقاً حرام ہوتے ہیں وہ ملا کر وہ اس میں کچھ منتر وغیرہ یا ان کی جو بھی ترکیب ہوتی ہے اس کو وہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس عمل کو مکمل کرتے ہیں. اس پوتلے میں سے کیا ہوگا کہ ایک انرجی جنریٹ ہوگی، نگیٹو انرجی. دیکھو انرجی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک پوزیٹیو ایک نگیٹو. تو وہ نگیٹو انرجی کا ہی یوز کرے گا کیونکہ اس کو پریشان کرنا ہے کسی کو، تو وہ ایک ٹرانسمیشن بنائے گا. یعنی اس پتلے کے اندر وہ ایک ایسی انرجی جنریٹ کرے گا. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جیب میں موبائل ہے اور اس موبائل کا تعلق ہے ٹاور سے، لیکن ٹاور اور موبائل کے بیچ میں بظاہر آپ کو کوئی کنیکشن نظر نہیں آئے گا، کوئی ویو نظر نہیں آئے گی، کوئی ٹرانسمیشن کوئی ویو نظر نہیں آئے گی. لیکن ایک ویو ایسی ہے جو الیکٹرونک اعتبار سے پیدا کی گئی جو موبائل کو ٹرانسفر سے جوڑ دیتی ہے اور ٹاور کو موبائل سے جوڑ دیتی ہے، اور اس کے ذریعے آپ جتنی بھی کال کرتے ہیں وہ کال آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، آپ انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہیں وہی باریک ویو وہی ٹرانسمیشن سے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں.
لیکن وہ ویوز ہیں. اسی طریقے سے جادوگر جو ویوز اس کے اندر پیدا کرتا ہے، جو ٹرانسمیشن پیدا کرتا ہے، جو تاثیر پیدا کرتا ہے، اور جو اس کے اندر وہ ایک نگیٹو انرجی ڈالتا ہے، وہ ہمیں آنکھوں سے تو نظر نہیں آئے گی، لیکن ہے، ہوگی، لازمی ہوگی. اور پھر اس نگیٹو انرجی کی بدولت یا اس نگیٹو انرجی کی وجہ سے جو بھی شیاطین مسخر ہوں گے اس پر، جنات شیاطین جو مسخر ہوں گے، ارواح خبیثہ یا سے مسخر ہوں گے، اس میں وہ کمبائن ہو جائیں گے. یعنی ان کو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. گویا کہ اس نے عمل سے کمبائن کر دیا، اس کو باندھ دیا، اس سے اس کو جوڑ دیا ہے. جیسا آپ کا موبائل ٹاور سے ٹچ ہونے کے بعد میں جڑ گیا اور کام کرے گا ہی کرے گا. اسی طریقے سے جادو جب ایک بار کر دیا جاتا ہے، اس میں ایک انرجی، جو نگیٹو انرجی کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس میں ایک ٹرانسمیشن بنا دیا جاتا ہے، تو وہ کام کرے گی ہی کرے گی. وہ کام کرنے والی چیزیں کیا ہوں گی؟ غلیظ ترین جنات، شیاطین، آسیب. یہ وہ بدترین مخلوق ہے، اللہ کی ملعون مخلوق، ابلیس کی وہ مخلوق ہوگی جو کہ اس انسان کو پریشان کرے گی ہی کرے گی. اب مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ بھائی اس کا کاروبار خراب ہو جائے تو بیچارہ کا کاروبار خراب ہوگا. اگر یہ بیمار ہو جائے تو مختلف بیماریوں میں الجھتا پھرے گا، رہے گا. اگر اس میں یہ قید کر دیا جائے، یہ شرط لگا دی جائے کہ یہ انسان رات کو سو بھی نہ پائے اور اسے عجیب و غریب طریقے سے اس کی کیفیت ہو جائے اور یہ نہ ڈھنگ سے بول سکے، نہ بات کر سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے اور پاگلوں جیسی حرکت کرے، تو وہ بھی اس میں ہو جائے گا. اب جادوگر کتنی اس میں انرجی ڈالتا ہے، اس کا ایفیکٹ اس انسان کو ہوگا جو مسحور ہے، یعنی جس کے اوپر سحر جادو کیا ہے جادوگر نے. تو یہ چیزیں باقاعدہ، جیسا میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ بنایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ملعون تھا، اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حاصل کیے اور اس میں اس نے جادو کیا. یعنی ایک ایسا ٹرانسمیشن بنایا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی ہوتی تھی. پریشانی بھی کیسی ہوتی تھی کہ آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے جبکہ نہیں کیا تھا. اس طریقے کی آپ کو پریشانی آپ کے جسم مبارک میں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد میں خام میں فرشتہ آیا، اس نے بتایا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو اس ملعون نے ایک ٹرانسمیشن بنایا، لبید بن اسم ملعون نے ایک ٹرانسمیشن بنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے. تو جادوگر بھی اسی ٹرک کو استعمال کرتا ہے. وہ ایک ایسا ٹرانسمیشن پیدا کر دے گا کہ اس میں ایک ایسی نگیٹو انرجی کو پیدا کر دے گا، جنریٹ کر دے گا، جو کہ مسحور یعنی جس کے اوپر سحر جادو کیا ہے وہ پریشان ہوگا اور اتنا پریشان ہو جائے گا. اگر اس نے کم انرجی جنریٹ کی ہے تو وہ کم پریشان ہوگا، اور اگر زیادہ اس کے اندر اس نے انرجی کو جنریٹ کیا ہے، نگیٹو پاور کو، اس کو بولتے ہیں ڈلٹی آف اسپیل، یعنی ایک غلط طریقہ کو، راستے کو اختیار کرنا. ڈلٹی آف اسپیل یعنی بہت غلط طریقے سے، گندے طریقے سے، گندی ذہنیت کے ساتھ، گندے انٹینشن کے ساتھ، گندی ذہنیت کے ساتھ میں، گندے عملیات کے ساتھ میں، گندی چیزوں کے ساتھ میں، گندے منتروں کے ساتھ میں، کفریہ اور گندے کلمات کے ساتھ میں اس نے ایک ایسی پاور جنریٹ کر دی کہ جو کہ انسان کو پریشان کرے گی ہی کرے گی. اور جب کرے گی تو وہ تو بیچارہ پریشان ہوگا ہی. اب پھر اس کا علاج جو قرآن سے کیا جائے گا، قرآن کی آیتوں سے کیا جائے گا، وظائف سے کیا جائے گا، وہ مسنون ہے. اس میں جس نے جادو کیا ہے وہ تو ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا عذاب ہے، اور اسلام میں مطلقاً حرام ہے. سحر سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب حرام ہے. لیکن جو علاج کرے گا الحمدللہ وہ سنت کو ادا کرے گا. بے شک، ماشاءاللہ. آخری سوال آپ سے یہ ہے، علاج اور معالجہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، علاج معالجہ کا سب سے بہترین طریقہ تو قرآن اور حدیث ہے. قرآن، پورا قرآن، ذالک کتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس تک جتنا قرآن ہے وہ شفا ہے. پورا قرآن شفا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اب قرآن کو اللہ نے شفا بنا دیا. اب یہ شفا جسمانی بیماری میں بھی کام آئے گی، کہ نہیں کہ ہم جسمانی جو بیماری ہیں اس میں قرآن سے شفا نہیں لے سکتے، لینا چاہیے اور سنت بھی ہے. اور سحر جادو کا جو علاج ہوگا وہ قرآن کریم ہی سے ممکن ہے. یعنی جتنا طاقتور اور مؤثر علاج قرآن کریم سے آپ کریں گے، لے سکتے ہیں، باقی کہیں سے نہیں لے سکتے.
اور کسی بھی آیت سے لے سکتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آیت یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے تخصیص ہیں، خصوصیات ہیں. آپ سورہ فاتحہ سے بھی علاج کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہوگا. آپ سورہ یاسین شریف سے بھی علاج کر سکتے ہیں، سورہ رحمان سے علاج کر سکتے ہیں، سورہ مزمل شریف سے علاج کر سکتے ہیں، معوذتین سے علاج کر سکتے ہیں، یا اور دوسری جو قرآن مقدسہ کی جو آیتیں ہیں ان سے بھی علاج کر سکتے ہیں. وہ ایک خلاصہ ہے اکابرین کا، عاملین کا، ہم بھی رکھتے ہیں اس خلاصے کو. لیکن قرآن کی ایک ایک آیت سے، ایک ایک لفظ سے سحر کا، جادو کا، جنات کا مکمل علاج ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ مولانا، آپ نے میرے ہر سوال کا مطمئن بخش جواب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو سارے عالم میں خوب عام فرمائے. اللہ تعالیٰ سے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو اور آپ کو اور ہمیں اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. اور سارے امت مسلمہ کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.